Assalamu alaikum everyone, this is Shoaib Farooqi. Assalamu alaikum everyone, this is Shoaib Farooqi again. I welcome you all to That's the Point again. It's a very beautiful morning. So I was doing my morning walk, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बड़ा दिलचस्प टॉपिक के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना ली जाए। और ख़ास तौर पर ये वीडियो जो है वो मेरे एक दोस्त उमर फ़ारूकी साहब के नाम में कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मेरी लास्ट वीडियो थी रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट थ्रू स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके ऊपर उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प फ़ीडबैक दी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो उनकी फ़ीडबैक ख़ुद अपने अंदर एक टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के ऊपर। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज ह्यूमंस, एज प्रोफेशनल्स, एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। सो दो पर्सपेक्टिव में हम बात करेंगे। वीडियो को कोशिश करेंगे कि क्रिस्प रखें, शॉर्ट रखें, लेकिन टॉपिक बहुत बड़ा है, तो लेट्स जस्ट टच बेस इट। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड फॉर द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल दैट्स द पॉइंट। सो हम एक दूसरे से बात करते रहें, आगाही फैलाते रहें अपने आने वाली जनरेशन के लिए, करंट जनरेशन के लिए, ताकि जो कुछ हमने सीखा है उसको हम आगे बढ़ाएं। सीख के सिखाना जो है उसमें जो है बरकत ही होती है, उसमें कोई कमी नहीं आती। अच्छा, इससे पहले मैं और आगे चलूँ तो मॉर्निंग पे आया था, बड़ी चिली मॉर्निंग थी इस्लामाबाद की और सन आफ्टर 2 डेज़ निकला है। तो मैंने जो है वो ये एक ट्रैक सूट पहना है जो मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं, साथ साहब उनका ब्रांड है हाई फ्लैग, जो कि हम मार्केट भी करते हैं और बड़े ज़बरदस्त ट्रैक सूट्स बनाते हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी के। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई ब्रांडेड एडिडास और नाइकी का सूट पहना है या जो है एक पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड ट्रैक सूट पहना हुआ है। तो आगे चलते हैं वीडियो पे और बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के ऊपर। अच्छा जी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के अगर लुग़वी माने उर्दू में जाने जाएँ तो कंपटीशन का मतलब मुकाबला करना और एक कोई ऐसी स्किल या कोई ऐसी क़ुव्वत या कोई ऐसी सलाहियत जो आपको अपने मद्दे मुकाबिल पे फ़ौक़ियत देने में आसानी पैदा करे। इसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि बहैसियत इंसान हमें अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और हम हर आदमी में कोई ना कोई जो है वो ऐसी सलाहियत मौजूद है जो किसी दूसरे में या हमारे इर्द गिर्द किसी आदमी में मौजूद नहीं है। हो सकता है दुनिया के किसी कोने में कोई ऐसा शख्स बसता हो जिसके अंदर अल्लाह ताला ने वो सलाहियत डाली हो, लेकिन हमारी सलाहियत जो हमारे अंदर मौजूद है या हमारी जो सलाहियतें जो मौजूद हैं हमारे अंदर, उसको पहचानना सबसे अहम बात है। जब आप उसको पहचानेंगे तो आप उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो हर आदमी जो है वो अच्छी डिग्री लेके आता है, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आता है। एम्प्लॉयर ये सारी चीज़ें जज करके आपको एम्प्लॉयमेंट देता है, और जब आप काम करना शुरू करते हैं तो फिर एम्प्लॉयमेंट या आपका जो सुपरवाइज़र होता है वो आपको जज करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। आपकी परफॉर्मेंस बेस करती है कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर, जिस पर हम बाद में कभी बात करेंगे ज़रूर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन कुछ लोग जो है वो बड़े पंचुअल होते हैं, कुछ लोग जो है वो बड़े डिलिजेंट होते हैं, कुछ लोग बड़े कॉशियस होते हैं, कुछ लोग जो है बड़े अच्छे स्पीकर होते हैं, कुछ लोग जो है बड़े अच्छे क्विक लर्नर होते हैं, कुछ लोग जो बड़े अच्छे मिंगल हो जाते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं समझता हूं कि मेरा जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहा, जिसको मैं अपनी स्ट्रेंथ भी कहता हूं इन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, वो मेरी पंचुअलिटी है, वो मेरी सेल्फ डिसिप्लिन है लाइफ का। और तीसरी अहम चीज़ जिस पर मैं फ़ख्र करता हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने साथियों को हमेशा कहता रहा, वो है इनोवेटिव अप्रोच टू सी लाइफ एंड इनोवेटिव अप्रोच टू सी माई वर्क। तो इसी तरह से अगर हम बात करें किसी प्रोडक्ट के ऊपर, यानी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार है, 1000 सीसी कार्स जो हैं वो बहुत लोग बनाते हैं, बहुत सी कंपनीज़ बनाती हैं दुनिया में, लेकिन अगर कोई बेस्ट आपके लिए 1000 सीसी कार होगी तो आप ज़रूर उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ देखेंगे
جو بیسیکلی اس پروڈکٹ کا کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج ہوگا آپ کے لیے کسی اور پروڈکٹ کے مقابلے میں، جب ہی آپ اس کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج کے اوپر اس کو ترجیح دیں گے۔ تو ادارے جو ہیں وہ بہت محنت کرتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں اپنے کمپٹیٹیو ایڈوانٹیجز کو سیٹ کرنے میں، اپنے مد مقابل کے ساتھ اور اس کے مقابلے میں، تاکہ وہ اس سے آگے نکلیں، تاکہ وہ اس سے اور اچھا کام کریں، تاکہ وہ اس سے اور اچھے پروڈکٹس بنائیں۔ اب یہ کمپٹیٹیو ایڈوانٹیجز، جیسا کہ میں نے آپ کو ایز اے ہیومن بتایا، ایز اے پروفیشنل بتایا، تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ اداروں کے لیے بھی یہ ایڈوانٹیجز موجود ہیں، لیکن اداروں کے لیے یہ ایڈوانٹیجز کچھ خاص کیٹیگریز میں موجود ہیں، اور ان ایڈوانٹیجز کو حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اس ادارے کا کلچر ایسا بنے کہ وہ کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج اس کے ہر ایکٹ کے اندر نظر آئے۔ آرگنائزیشن کلچر لائک اگر وہ کہتا ہے کہ ہمارا کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج جو ہے وہ ٹائملی ڈیلیوری ہے، اور اس ادارے کے جو ہیڈ ہیں وہ وقت کے اوپر دفتر ہی نہیں آتے، یا وہ ادارہ جو ہے وقت کے اوپر اپنا پوری ٹیم جو ہے وہ کام وقت پہ شروع ہی نہیں کرتی، تو ٹائملی ڈیلیوری پھر کیسے کرے گی؟ تو آرگنائزیشن کلچر اگر کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج کو سیٹ کرنے میں نظر آئے گا تو ہی وہ کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج آپ اس ادارے کی ایج بنے گا مارکیٹ کے اندر۔ اچھا جی، چلیں آگے چلتے ہیں، اور ہم کیونکہ کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج کی بات کر رہے ہیں، تو کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج کو حاصل کرنا کسی بھی ادارے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر وہ اپنی ورک فورس کو اس ڈائریکشن میں اس کی انرجیز کو ڈائریکٹ نہ کر سکے، ان کو مرکوز نہ کر سکے۔ تو آج کل کے جو ایرا ہے، اور خاص طور پہ جب ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی بات آتی ہے، اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی بات آتی ہے، تو اس بات سے کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ آنکھیں نہیں چرا سکتا کہ اگر اس کے لوگ، اس کے کام کرنے والے لوگ، اس کی جو افراد زر ہے یا اس کی قوت ہے، جو اس کی ہیومن ریسورس ہے، وہ اگر اسکلڈ نہیں ہے، اکوپڈ نہیں ہے، تو وہ اپنے گولز، آرگنائزیشنل گولز اچیو نہیں کر سکتا، بزنس گولز اچیو نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے بڑی اہمیت اس بات کی ہے کہ ادارہ اپنے لوگوں کو ایز اے کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج کنسیڈر کرے۔ اچھا، یہ کیسے ہوگا؟ اب مثال کے طور پہ ایک ادارہ ہے جس کا کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج وہ یہ سمجھتا ہے کہ ڈیو ڈیلیجنس ہے، یعنی دے آر ویری گڈ ان ڈوئنگ آڈٹس، فائنینشیل کمپلائنس، کارپوریٹ کمپلائنس، they want to be the top leaders for corporate compliance or audit firms within any given market frame۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے یہ بزنس گولز اچیو کر سکے کہ اگر وہ اپنی ورک فورس کے اندر انٹیگریٹی کو، پنچویلٹی کو، ڈیلیجنس کو کلٹیویٹ نہ کر سکے۔ لوگ، پروفیشنلز گھر سے بہت کچھ سیکھ کے آتے ہیں، تعلیمی اداروں سے بہت کچھ سیکھ کے آتے ہیں، لیکن یہ آرگنائزیشنل کلچر ہوتا ہے جو کہ ان لوگوں کو گروم کرتا ہے، ان لوگوں کو ایک خاص سانچے کے اندر ڈھالتا ہے۔ اور اسی لیے جو لیڈرز ہوتے ہیں، یعنی جو آرگنائزیشنز لیڈ کرتی ہیں، اگر وہ اپنے لوگوں کا خیال نہیں کرتی اور وہ لوگ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں، جابس چھوڑ دیتے ہیں، تو جو چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں، ایمرجنگ کمپنیز ہوتی ہیں، جو کمپٹیشن ہوتا ہے آنے والے دنوں میں بننے جا رہا ہوتا ہے اس ادارے کا، وہ ٹارگٹ کرتا ہے ایسی ٹرینڈ اور گرومڈ ورک فورس کو۔ اور جو بڑے ادارے ہیں، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم نے جو یہ بڑائی حاصل کی یا یہ جو گروتھ حاصل کی، یہ ممکن ہی نہیں تھی کہ اگر ہماری ورک فورس جو ہے وہ ان پلیس نہیں ہوتی، کیپیبل نہیں ہوتی، رسپانسو نہیں ہوتی۔ اور وہ ورک فورس جب مارکیٹ میں آ جاتی ہے تو جو ان کا کمپٹیشن ہے وہ اس ورک فورس کو گریب کر لیتا ہے۔ جب وہ اس ورک فورس کو گریب کرتا ہے تو اس کو شارٹ ٹرم بہت سے بینیفٹس ہو جاتے ہیں۔ پہلی چیز کہ اس کو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ لوگوں پہ خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ دوسری بڑی اہم چیز کہ اس کو اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ نہیں کرنا پڑتا، اس کو اپنا ٹیلنٹ پول خود نہیں بلڈ کرنا پڑتا، اس کو بنا بنایا ٹیلنٹ پول مل جاتا ہے۔
اور اٹ از جسٹ اے کاپی پیسٹ اپروچ. لیکن یہ اپروچ جو ہے کہا ہی جاتا ہے اور ریسرچرز یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ یہ لانگ ٹرم نہیں ہوتی. یعنی جو ادارے کاپی پیسٹ اپروچ پہ جاتے ہیں یا شارٹ ٹرم گینز حاصل کرتے ہیں وہ لانگ ٹرم بینیفٹ حاصل نہیں کر سکتے. یہ ٹاپک الگ ٹاپک ہے. لیکن اگر وہ مارکیٹ میں اویلیبل ورک فورس حاصل کر لیتے ہیں, وہ مارکیٹ میں اویلیبل ٹیلنٹ حاصل کر لیتے ہیں, اسکل حاصل کر لیتے ہیں, تو ان کی گروتھ جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے. اور یہی وہ کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے جو کہ ایک بڑی کمپنی بھول جاتی ہے وقتی طور پہ, اور وہ اپنے لوگوں کا خیال نہیں کرتی, اپنی اسکل پول کا خیال نہیں کرتی, اور وہ لوگ جو ہے وہ ادارے جو ہے اپنے لوگوں کو مارکیٹ میں فلوٹ کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, تاکہ دوسری کمپنیز جو ہیں وہ ان کو حاصل کریں اور بڑی بن جائیں. اور ہمارے ارد گرد جو ایسا بہت ہوا. اس کی بہت ایک سادی سی مثال بحیثیت پاکستانی جو ہے میں اکثر کوٹ کرتا ہوں, اور وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ایک اسکول ہے ایویشن کا فار دا ہول ورلڈ آئی بلیو. لیکن آج وہ ایئر لائنز جو کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے بنائیں وہ کہاں ہیں, اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کہاں ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے, اس پہ بہت ڈبیٹ کی جا سکتی ہے, بہت بات کی سکتی ہے, لیکن جو بیسک وجہ یہ ہے کہ دے ڈونٹ ہیو اے کلچر, آرگنائزیشن کلچر ٹو ریٹین دیئر پیپل, ٹو موٹیویٹ دیئر پیپل. The culture is so dull and culture is so non-innovative that they are not able to retain their workforce, and that workforce go out and serve other organizations, other organization in aviation industries, and you can see there are a lot of examples. تو competitive advantage کو سب سے پہلے جاننا, اس کو اس بات پہ بلیو کرنا کہ یہ کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج آگے بزنس گولز کو اچیو کرنے میں مثبت کردار ادا کرے گا, اس پہ ریلیجیسلی بلیو کرنا یہ اداروں کے لیے آج کے دور میں اور زیادہ اہم ہو گیا ہے. سو ہیومن ریسورس از یور الٹیمیٹ کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج ایز این آرگنائزیشن. میں کی کہ بحیثیت پروفیشنلز ہم سب کی کچھ اسٹرینتھس ہیں, ویکنیسز ہیں, لیکن ہمیں جب معاشرے کے اندر ایک آرگنائزیشن انوائرمنٹ کے اندر کمپیٹ کرنا ہے تو ہم نے اس بات کو بھی ریلیجیسلی ماننا ہے کہ ہماری یہ جو اسکل سیٹ ہے, ہمارا جو یہ جو اسٹرینتھس ہیں, ہماری یہ جو اپرچونیٹیز جس کو ہمیں امپروو کرنا ہے, یعنی جو ہماری ویکنیسز ہیں جو کہ کین بی ٹرن انٹو اپرچونیٹیز ان فیوچر اینڈ کین بی آر اسٹرینتھس ان فیوچر, وی ایز این انڈیویجول کین ناٹ نیگلیکٹ these skill set, these strengths, and we have to consider them as our own competitive advantage when we go out and compete with others in the marketplace, or in a business environment, or in a corporate environment, or in our day-to-day life. So don't forget to identify your competitive advantage. And for the organizations, especially those who are small or medium size, I would reckon them, don't forget to mention it in your daily talks or in your monthly meetings or weekly meetings that your people are your utmost competitive advantage. And if you believe in it, آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ اپنے تمام بزنس گولز بآسانی حاصل کر لیں گے. آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ. ایک بہت ہی زبردست مارننگ اور ایک بہت ہی زبردست ٹاپک کے بعد میں آپ کی توجہ کا بڑا مشکور ہوں. دیٹس دا پوائنٹ سے جڑے رہیے. دس از شعیب فاروقی سائننگ آف فرام دیٹس دا پوائنٹ.